فرما بردار کا ذکر کروں، اس کے وفا کا ذکر کروں، اس کے شان کا ذکر کروں جس پر وفاداری بھی ناز کرتی ہے۔ آؤ اس کے وفا پہ ناز کروں، اس کے شان پر ناز کروں، اس کے شان کا ذکر کروں جس کے شان پر شان ناز کرتی ہے۔ اس شان کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ آج سرکار صدیق اکبر کے عرس کی تاریخ پرسوں ہے۔ آج 12 تاریخ ہے اور چاند کی آج 20 تاریخ ہوگی۔ 22 تاریخ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ وہ شان وفا جن کو ہمارے بزرگوں نے یار غار کہا ہے، ایسی وفا کس نے دکھائی ہوگی جیسی وفا ابو بکر صدیق نے سرکار کے ساتھ دکھائی ہے۔ ایک بات بتاؤں، کوئی بھی جتنے ایمان والے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہو تو پہلے دلیل نہ مانگی ہو، پہلے معجزہ نہ دیکھا ہو، معجزہ دیکھا، دلیل مانگی، صحیح لگا، اسلام قبول کر لیا۔ لیکن ابو بکر صدیق نے کبھی سرکار سے کوئی دلیل نہ مانگی۔ ابو بکر صدیق نے سرکار سے کبھی نہیں کہا معجزہ دکھائیں پھر ہم ایمان لائیں گے، نہیں۔ سرکار ابو بکر صدیق گئے تھے اپنی تجارت لے کر کے ملک شام، جس کو آج سیریا کہتے ہیں، وہاں اپنی تجارت کرنے گئے تھے۔ بڑی بازار ہوتی تھی وہاں، اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ مکہ میں تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ملک شام میں تجارت کے لیے اپنا مال لے کے بزنس کرنے گئے تھے۔ سرکار مکہ میں ایک رات ایسی آئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، جیسے ہم دنیا دیکھتے ہیں، جیسے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہی آنکھ سے اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا۔ سرکار رات کا سفر تھا، دیکھ کر آئے، صبح ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، آج میں نے خدا کو دیکھا، آج میں نے خدا کو دیکھا، آج معراج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج سے سرفراز فرمایا۔ یہ بات بڑی تیزی کے ساتھ مکہ میں پھیلی۔ جو دشمن تھے، جو سرکار کے دشمن تھے، انہوں نے ایک افواہ پھیلائی، جھوٹ بولتے ہیں، عجیب عجیب بات کرتے ہیں، خدا کو دیکھا۔ سارا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں لیٹا ہوا تھا، جبریل آئے اور بولے کہ چلیے، میں اٹھا چلا، براق پر سوار ہوا، مسجد اقصی گیا۔ مسجد اقصی مکہ سے 2500 کلومیٹر ہے۔ میں وہاں سے فلسطین مسجد اقصی گیا اور مسجد اقصی سے براق پر بیٹھا سدرا گیا، سدرا سے آگے رفرف میں گیا اور رب کی بارگاہ میں عرش پہ پہنچا۔ سرکار بتا رہے ہیں، یہ بات اتنی تیزی کے ساتھ پھیلی، لوگ کہنے لگے عجیب بات کرتے ہیں، رات کا وقت گئے اور واپس آ گئے، کوئی اتنی جلدی جا کے واپس آ سکتا ہے؟ مسجد اقصی ہی مان لو، اگر مسجد اقصی تک گئے اتنا ہی مان لو۔ ارے مسجد اقصی جانے کے لیے اگر گھوڑے سے جائیں گے پھر بھی 1 مہینہ لگے گا، پھر بھی اتنے ٹائم لگیں گے۔ ایک رات میں گئے اور واپس آ گئے، شور ہو گیا چاروں طرف۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ملک شام سے اپنی تجارت کر کے مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دشمنان جو رسول تھے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھتے اور دوڑ کر آپ کو پکڑتے، کہتے آپ کو معلوم ہے آپ کے دوست نے آج کیا اول فول بکا ہے، آپ کے دوست نے محمد نے کیا کہہ دیا آج؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا کہا؟ تو ان لوگوں نے کہا، دشمنان رسول نے کہا کہ آج محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیا، میں اللہ کو دیکھا، عرش اعظم پہ گیا، یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے براق میں گیا، سدرہ گیا، جبریل ساتھ تھے، سارا سسٹم بتایا، ترتیب وار سے بتائی۔ ابو بکر سے کہا کہ ایسی بھی جھوٹی بات کیوں پھیلاتے تمہارے دوست؟ ابو بکر صدیق نے کہا، ان لوگوں نے کہا کیا آپ مانتے ہو؟ ان دشمنان رسول نے کہا ابو بکر سے کیا آپ یہ بات کو مانتے ہو؟ یہ بات کوئی ماننے والی ہے؟ اتنی جلدی کوئی جا کے آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا اگر میرے دوست محمد نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، اگر میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے جب نبی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو بادل سایہ کیے رہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، واقعی وہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، کبھی بھی ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھا دیتے تو اسلام قبول کر لیتا، نہیں، ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کرتے ہیں، اسی لیے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو سچا کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن نے بھی فرما دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ میرے دوستو، جس سے اللہ کہہ دے میں ان سے راضی ہو گیا، اسی لیے جب سمجھ جاؤ رضی اللہ عنہ اگر کہیں لگایا جا رہا ہے تو سمجھ جانا صحابہ کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ کی شان میں، اور اگر کہیں دیکھو رحمت اللہ تعالی علیہ لگایا جا رہا ہے تو سمجھ جانا ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ میرے اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو صحابہ ہوتے ہیں ان سے خدا بھی راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ میرے پیارے، یہ عظیم ہستیاں ہیں، باتیں تو بہت ساری ہے، وقت ختم ہو گیا۔ میرے پیارے، ابو بکر صدیق کی شان اگر بیان کرنے پہ آ جائیں تو وقت کا پتہ نہ چلے، آپ سارا دن سنتے رہیں، آپ کی شان، آپ کا بیان نہیں ختم ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق نے ایک ایسا وفا شعار انسان، ایک ایسی وفا سرکار کے ساتھ کی ہے ابو بکر صدیق نے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر دنیا کے پورے انسان کی جتنی نیکیاں ہیں وہ ایک طرف اور تمہاری وفا کی نیکی ایک طرف۔ یہ شان ابو بکر صدیق ہے۔ وہ وفا کون سی ہے؟ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ غار میں تھے، سرکار کے ساتھ میں تھے، تو غار تھی، آپ بہت سارے لوگ عمرہ یا حج کرنے گئے ہوں گے تو دیکھے ہوں گے غار 5324 فٹ اونچا ہے، 5324 فٹ۔ آج تو تھوڑا چڑھنے جیسا راستہ ہے لیکن اس وقت ایسا تھا نہیں، کیسے اوپر گئے ہوں گے؟ وہ بھی ابو بکر صدیق حضور کو اپنے کندھے پر بٹھا کے لے گئے، اتنی اونچائی پر ابو بکر صدیق اپنے کندھے پر بٹھا کر لے گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق اور حضور میں 2.5 سال کا فرق ہے، سرکار عمر میں 2.5 سال ابو بکر صدیق سے بڑے ہیں۔ میرے دوستو، لیکن ابو بکر کا پیار دیکھو، محبت دیکھو، اٹھا کے غار تک پہنچتے ہیں، غار میں بہت جھاڑ تھے اس میں، تو آپ نے اس کی صفائی کی، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، تو اس جھاڑ میں، اس غار میں ایک سانپ رہتا تھا، 600 سال پرانا ہو گیا تھا۔ ایک زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا وقت تھا تو عیسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، لوگ بیٹھے تھے، تو سانپ بھی وہاں آیا تھا سننے کے لیے، تو سرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کا ذکر کر رہے تھے،
ہمارے نبی کا تذکرہ کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ ایک آخری پیغمبر جو ہمارے بعد آنے والا ہے وہ اتنی شان والا ہے کہ جو اپنے آنکھوں سے خدا کو دیکھے گا، اتنی عظمت والا ہے کہ اس کی امت تمام امتوں میں افضل ہوگی، اتنی شان والا ہے کہ سب سے پہلے اس کی امت جنت میں جائے گی۔ تو جب یہ شان سانپ نے سنا تو ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میں اب ان نبی کو دیکھوں گا، اب تو میں ان کی زیارت کروں گا۔ تو وہ جب بات ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، سانپ آیا عیسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے لگا کہ وہ کب آئیں گے، کہاں آئیں گے، کہاں سے کہاں جائیں گے۔ تو تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تو آپ نے فرمایا تو کیوں پوچھ رہا ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ تو سانپ نے کہا دیدار مصطفیٰ کے لیے پوچھ رہا ہوں، میں ان کا دیدار کرنا چاہوں گا کہ ایسے پیغمبر کا دیدار۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آخری بات، جس نے ایمان کی حالت میں اس نبی کو آخری پیغمبر کو دیکھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ ایمان صرف دیکھ لیا، یار دیکھنے سے کچھ نہ کیا ہو، صرف دیکھا ہو وہ جنتی ہے۔ تو اس نے بھی کہا میں بھی دیکھوں گا، میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ دیکھنے کا ایک طلب ہو گئی۔ وہی طریقہ بتایا کہ ایک ایسا آئے گا، مکہ سے مدینہ جائیں گے، ہجرت کریں گے، بیچ میں غار آئے گی، وہاں وہ 3 دن 3 رات رکیں گے۔ بس اس کے سمجھ میں آیا چلو وہیں بیٹھتے ہیں، اب کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، وہیں بیٹھتے ہیں، اگر زندگی رب نے دی تو میں ان کا دیدار ضرور کروں گا۔ جا کر کے بیٹھ گیا۔ 600 سال بعد وہ عرصہ آیا تو ابو بکر صدیق دیکھتے ہیں اس میں بہت سوراخ ہیں، سارے سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیے، اور بند کرنے کے بعد کچھ ایک سوراخ رہ گیا تھا تو آپ نے اپنی ایڑی اس میں ڈال دی یا پیر کا انگوٹھا ڈال دیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، غار میں آرام کر رہے ہیں۔ اب وہ سانپ وقت آ گیا ہے نا دیکھنے کے لیے، دیدار مصطفیٰ کا وقت آ گیا ہے۔ 600 سال سے جو انتظار میں تھا آج وہ گھڑی آ چکی ہے، اب بتاؤ دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اب پریشان ہے، چاروں طرف گھوم رہا ہے، سارے سوراخ بند ہیں، کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے، کیا کرے کیا کرے؟ اب وہ اندر ہی اندر کہہ رہا ہے اے ابو بکر آپ اپنا قدم ہٹا لیں، ہم دیدار مصطفیٰ سے سرفراز ہو جائیں، آپ اپنا قدم ہٹا لیں۔ تو ابو بکر کے دل نے کہا اے صاحب آج تیری باری نہیں، آج میری باری دیکھنے کی ہے، آج میری باری دیکھنے کی ہے، آج میں مصطفیٰ کو دیکھوں گا۔ ہمارے سرکار ابو بکر صدیق کی ران پر اپنا سر رکھ کے آرام کر رہے، ابو بکر دیکھ رہے ہیں، ابو بکر کر رہے ہیں آج میری دیکھنے کی باری ہے، ہمیں اس مصطفیٰ کو دیکھنے میں باری بھی لگائی جا رہی ہے، آج میری باری تیری باری نہیں۔ کہا نہیں مجھے بھی دیکھنا ہے۔ اب جب دیکھا کہ میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں، وقت گھڑی قریب ہے، تو اب ڈنک مارنے لگتا ہے، اب کاٹنے لگتا ہے 70 بار کاٹا اس نے، 70 بار کاٹا ابو بکر صدیق نے، ابو بکر صدیق کے پیر میں۔ اب 600 سال پرانا سانپ کسی کو کاٹے زہر کتنا ہوگا اس کے اندر، کاٹا ابو بکر صدیق پیر نہیں ہٹا رہے ہیں، لگائے ہیں، جان رہے کاٹ رہا ہے، بدن بالکل گرم ہو گئی، ایک آنسو نکلا سرکار کے رخ اقدس پہ گرا، ابو بکر صدیق کے آنکھ سے آنسو نکلا، سرکار نے آنکھیں کھلی، کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے آنکھ سے آنسو کیوں گر رہا ہے؟ کہا کچھ نہیں یا رسول اللہ، لگتا ہے کوئی موذی جانور نے کاٹ لیا، ہمیں ایسا بتا رہے جیسے چیوٹی نے کاٹا ہو، کوئی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا دکھاؤ کہاں کاٹا، تو پیر نکالا، ابو بکر صدیق نے کہا یہاں کاٹا، سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا اور پیر میں لگا دیا، فوراً زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ میرے دوستو جب کوئی کسی پہ مر مٹنے لگتا ہے، جب کوئی کسی پہ قربان ہونے لگتا ہے، اپنی جان دینے لگتا ہے، تو میرے مصطفیٰ اسے ایسی ہی زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ آپ جان دے رہے تھے نا سرکار کے لیے، لیکن سرکار نے زندگی عطا کی، تو آپ نے بلایا سانپ کو، کیوں کاٹا؟ تو ایک شعر میں پڑھتا ہوں، آپ کے سمجھ میں آئے گا یوپی والی بھاشے میں کہ صدیق اکبر کیلے ارے بند سب سوراخاوا، صدیق اکبر کیلے
بند سب سوراخاوا متھوا پہ رہی رہی بولے ارے ان کے ساپاوا کی چرنا ہٹاوا سرکار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی چرنا ہٹاوا، یعنی وہ عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ میں نے اس لیے کاٹا کہ وہ قدم ہٹا لے اور آپ کا دیدار ہو جائے اور آپ کا دیدار کر کے میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ میرے پیارے یہ وفا صدیق اکبر کی وفاداری، یہ محبت میرے نبی کو اتنی پسند آئی کہ سرکار نے ابو بکر سے کہا ابو بکر آج کی یہ تمہاری ایک نیکی ایک طرف، پورے کائنات کی امت کی ساری نیکی ایک طرف۔ یہ محبت ابو بکر صدیق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی ابو بکر صدیق کو۔ میرے دوستو اگر ہم غلام ابو بکر صدیق ہو جائے تو خدا کی قسم ہمیں بھی جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ہمیں اللہ و رسول سے محبت کرنی ہے، ان کے ذکر پر، ان کے فکر پر، سرکار کے کردار پر عمل کرنا ہے۔ عمل پیرا ہو گئے تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔